आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, ये 4 दिन क़याम सुबह में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से। लेकिन जुम्मा और हफ्ता, इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि आपकी जानिब से आए हुए बहुत सारे सवालात हम रखते हैं अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में और उनसे मालूम करते हैं अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मकसद क्या है इन 2 दिनों में ये प्रोग्राम करने का कि हमारे जहनों में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, कोई इबाम, कोई गुत्थी हमारे जहनों में मौजूद ना रहे। हमारे दीन के पास अनफुसो आफाक के हर मसले का हल मौजूद है। हमारा दीन मुकम्मल है। हम जहमत देते हैं एक अहले फ़िक्र को, अहले ज़िक्र को, अहले नज़र को, वो तशरीफ़ लाते हैं और हमारे पूछे गए सवालात के शाफ़ी जवाबात अता फ़रमाते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, मकबूल और महबूब नाम, क़याम सुबह का लाज़मी जुज़ तशरीफ़ लाते हैं, हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब रोज़नामा दुनिया के मुस्तकिल कॉलम निगार भी हैं, ये आप और हम जानते हैं। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बकरा आयत नंबर 30। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیبر رحمان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال محمد ذاکر صاحب کا کراچی سے۔ مفتی صاحب، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے یا دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ وعلی علیہ وسلم۔ آلہ وصحبہ اجمعین۔ علی قیمت صاحب، ہمارے عرف میں اور
شریعت کے عرف اور اصطلاح میں بھی ایمان اور اسلام ہم معنی ہیں۔ ایمان سے بھی اسلام مراد ہوتا ہے اور اسلام سے بھی ایمان مراد ہوتا ہے، ایک بول کر دوسرا مراد لے سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ ایمان کے لفظی معنی ہیں ایسا یقین راسخ، ایسا قطعی راسخ اور پختہ یقین اور قلبی تصدیق کہ جب وہ قلب میں ثبت ہو جائے تو پھر اس کے تزلزل کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے، بڑے سے بڑا خوف یا بڑی سے بڑی لالچ آ جائے تب بھی پائے استقامت میں لغزش نہ آئے۔ ٹھیک۔ اسلام کے لفظی معنی ہیں تسلیم کرنا، سرنڈر کرنا، ٹوٹل سبمیشن جسے کہتے ہیں، مکمل اطاعت کرنا، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ ٹھیک۔ ازہر کے ایک عالم نے کہا تھا کہ الایمان والاسلام اذا اختلفا اتحدا و اذا اتحدا اختلفا، کہ ایمان اور اسلام الگ الگ بولے جائیں تو ایک ہی معنی ہوتا ہے، ایمان سے اسلام اور اسلام سے ایمان مراد ہوتی ہے، لیکن اگر ایک جگہ آ جائیں تو دونوں میں معنوی فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ تسلیم کیجئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو پھر دعا مانگی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ ہمارے پروردگار اس سعادت کو، عبادت کو ہماری جانب سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انک انت السمیع العلیم وربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا، ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک اطاعت گزار امت پیدا فرما، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نبی کی دعا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کا کلمہ استعمال کر رہے تھے، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایمان و ایقان سے مجرد اسلام کی بات کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ اسی اسلام کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کہ جو ایمان کامل کو لازم ہو۔ پھر قرآن فرماتا ہے کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہی ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا، پچھلی شریعت میں بھی اور اس میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو مقبول دین ہے وہ اسلام ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا، چاہے گا، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں وہی اسلام مراد ہے جو ایمان کامل، یقین راسخ اور تصدیق قطعی قلبی کو لازم ہو۔ ہاں، ایک مقام پر قرآن میں ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب نے، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں پوری طرح سے داخل نہیں ہوا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کامل مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ لہذا عام معنی کے اعتبار سے اور شریعت میں بھی ایمان اور اسلام یہ لازم و ملزوم ہیں، اور جہاں جہاں قرآن کریم نے اسلام کی بات کی ہے وہ اسی اسلام کی بات کی ہے کہ جس کو ایمان قطعی، یقین صادق اور یقین راسخ جو ہے وہ بالکل لازم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل واضح۔ یعنی اسلام اور ایمان ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن وہ جو آپ نے آیت قرآن کریم کی یہاں کوٹ کر دی، وہ قالت الاعراب آمنا، بدو جب آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان تمہارے قلوب میں نہیں پہنچا، ہاں تم یہ کہو کہ قولوا اسلمنا، کیونکہ اللہ تو ان کی قلبی کیفیات پر مطلع تھا، اور کچھ حالات کی وجہ سے بھی لوگ چلے آتے تھے، تو اس مخصوص تناظر میں اللہ نے یہ فرمایا، لیکن عام ضابطہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وانتم مسلمون۔ تو یہاں مسلمون مؤمنون ہی کے معنی میں، مسلمون مومنون ہی کے معنی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے یہ، علی حمزہ صاحب کا، کوٹ ادو سے۔ مفتی صاحب، آج کل سائنسدان آنے والے زمانے میں موسمی تغیر و تبدل کے بارے میں متنبہ کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ گرمی کی شدت و حدت میں اضافہ ہوگا اور انسانیت کی بقا کے لیے خطرات پیدا ہوں گے۔ اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ کثرت سے شجر کاری ہے۔ اسلام شجر کاری کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ انیق احمد صاحب، یہ کئی برسوں سے یہ وارننگز اور تنبیہات ہم اور آپ اور ساری دنیا والے سن رہے ہیں، اور کچھ موسمی تغیرات کی علامات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں گرمی معمول سے زیادہ پڑ رہی ہے، کہیں بارشیں معمول سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور اس بات کے خطرات و خدشات موجود ہیں کہ اگر شدید گرمی پڑی اور یہ جو گلیشیئرز ہیں جیسے سیاچین کا، اگر یہ پگھل گئے تو پھر سیلاب بھی آ سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی بھی آ سکتی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ انٹارکٹیکا تو ایک پورا بر اعظم ہے جو صرف برف پر مشتمل ہے، تو اس لیے موسمی تغیرات اور ان کے نتیجے میں رونما ہونے والے جو ناخوشگوار حالات ہیں تو ان کے بارے میں یقیناً خطرات موجود ہیں۔ اب ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کثرت سے شجرکاری کرنی چاہیے،
یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ملک کے مجموعی رقبے میں جس تناسب سے شجرکاری ہونی چاہیے تو عالمی معیار کے مطابق ہمارے وطن عزیز میں جو شرح ہے وہ بہت کم ہے، بلکہ خطرناک حد تک کم ہے۔ اس لیے شجرکاری کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسی بھی ایک اعلیٰ درجے کی نیکی کا درجہ دیا ہے۔ فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا الا اکل منہ سبع اور بہائم اور طیر، کہ جب مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے اور وہ کامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے پھل پھول یا ثمرات درندے کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ او یزرعہ احد، اگر کوئی اسے نقصان بھی پہنچاتا ہے تو یہ سب اس درخت لگانے والے کے لیے یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کاشت کرتے ہیں تو دیہاتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں لوگ مرغیاں پالتے تھے، اور چیزیں ہوتی تھیں، تو لوگ فصلوں کو کانٹے بچھا کر بچاتے تھے تاکہ ضائع نہ ہو۔ تو اس لیے اگر اس فصل کو کیڑے مکوڑے کھائیں، پرندے کھائیں، مویشی کھائیں، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھائے، چونکہ یہ اس شخص کی محنت کا ثمر ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر نیت کے بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شجرکاری سب کو حصہ لینا چاہیے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے اور اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندہ مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اب قیامت سر پہ کھڑی ہے اور ایک ہی لمحے میں برپا ہونے والی ہے، اور اس کے ہاتھ میں درخت کی ایک شاخ ہے، اگر وہ اس کو اس وقت بھی گاڑ سکتا ہو تو گاڑ لے۔ مطلب یہ ہے کہ درخت لگانا اتنی بڑی نیکی ہے، سعادت ہے۔ کوئی پھل کھاتا ہے، کوئی پھول سے استفادہ کرتا ہے، کوئی اجازت سے کرتا ہے، کوئی بغیر اجازت کے کرتا ہے، کوئی سائے میں بیٹھتا ہے، تو ہر لحاظ سے یہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ اور جیسا کہ سوال میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ ہماری قومی، ملی اور ملکی ضرورت بھی ہے، اور سب کو حتی المقدور اس میں حصہ لینا چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے جو دیہی علاقے ہیں، جہاں وسیع زمینیں ہیں، جہاں جنگلات کے ذریعے زمینیں دستیاب ہیں، تو وہاں پر پلانٹیشن اور شجرکاری ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے مختلف پلیٹ یہ فارمز میں ضرور مشورہ دوں گا کہ آج کل ہماری حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم کافی اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ ماہرین کی مدد سے ایسے پودے اور درخت جو ہیں وہ تجویز کیے جائیں کہ جو کم وقت میں بالغ بھی ہو جائیں اور جن کی منفعت بھی زیادہ ہو، چاہے پھل پھول کی شکل میں ہو، چاہے لکڑی کے استعمال کی شکل میں ہو۔ ہمارے ہاں بعض جگہ صنوبر کے درخت لگائے گئے ہیں جن کو چیڑ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ درخت کئی اشروں یا صدیوں کے بعد بالغ ہوتے ہیں، ٹائم بہت لگتا ہے، اور لکڑی اتنی قیمتی نہیں ہوتی۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ قیمتی لکڑی ہو جو ہمارے ملک میں موسمی اعتبار سے اس کی پلانٹیشن بھی ممکن ہو، تو پھر اس طرح کے جیسے کاشتکاری کے لیے
حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا گندم کا بیج فراہم کیا جائے، کپاس کا بیج فراہم کیا جائے، چاول کا بیج فراہم کیا جائے. تو اسی طرح سے جو اعلیٰ کوالٹی کے درخت ہیں جو یہاں پر اگ سکتے ہیں تو ان کو ترجیح دی جانی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ذیل میں دو گزارشات. جی. ایک تو یہ کہ جو درخت لگ چکے ہیں خدا را انہیں کاٹے نہ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو جنگلات ہیں ہمارے ان جنگلات کا صفایا نہ کریں. جی ہاں. ارشاد. انیق احمد صاحب ہمارے ہاں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے ان علاقوں میں ہم جاتے رہتے ہیں. جی ہاں. تو یہ چیڑ کے درخت لگاتے ہیں. تو چیڑ کے گھنے تنکے ہوتے ہیں. یہ اس علاقے میں بر کہتے ہیں. تو وہ خشک ہو کر گر جاتے ہیں اور نیچے جو زمین ہوتی ہے اس کو کور کرتے ہیں تو سبزہ نہیں اگتا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ آگ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ زمین صاف ہو جائے اور وہاں گھاس اور سبزہ ان کی ضرورت کے لیے اگے. تو اس لیے میں نے تجویز دی ہے کہ ایسے درخت جو ہے ماہرین کی مدد سے پلانٹ کیے جائیں، موٹیویٹ کیے جائیں تاکہ ان کا فائدہ زیادہ ہو اور نقصان کم ہو. اور یہ جو جنگلوں میں آگ لگتی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ خود لگا لیتے ہیں وہاں قرب و جوار میں لینے والے تاکہ نیچے زمین خالی ہو تو بارشوں میں پھر وہاں سبزہ اگے جو ان کے مویشیوں کے کام آئے اور چیزوں کے کام آئے. جی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جنگلات کتنے ضروری ہیں کسی بھی ریاست کے لیے اس کا بھی احساس دلاتے رہنا چاہیے. شجرکاری بہت اچھی چیز ہے. ماضی کے ادوار میں انیق احمد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو برما ٹیک انتہائی قیمتی لکڑی ہے لیکن ہمارے ملک میں جو 8-9 ہزار بلندی پر جنگلات ہوتے ہیں وہ دیار کے ہوتے ہیں اور دیار بھی بڑی قیمتی لکڑی ہے. ماضی میں جو بااثر لوگ ہیں وہ ان جنگلوں کو کاٹ کاٹ کر بیچتے رہے ہیں. لہذا اب اگر وہ بکثرت دیار کے درخت بھی لگائے جائیں ان کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے تاکہ جو بااثر چاہے سیاستدان ہوں دوسرے لوگ ہوں ان کو کاٹ کر لکڑیاں بیچ کر اور ملک و قوم کو نقصان نہ پہنچائیں. تو اس لیے فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے. اگر وہ ایکٹیو ہو اور فعال ہو اور جنگلات کی تباہی اور بربادی کو روکے تو یہ جنگل تو آٹومیٹیکلی فروغ پاتے ہیں اور پھیلتے رہتے ہیں لیکن یہ لوگ برباد کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. جی ہاں. تو جنگلات کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے. مشتاق صاحب کا سوال ہے آپ سے. مفتی صاحب کیا جہاد اور قتال ہم معنی ہیں یا ان میں کوئی معنوی فرق ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ بعض افراد کا خیال یہ ہے کہ جہاد موقوف ہو چکا ہے. کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دفاعی جہاد کیا ہے، اقدامی جہاد نہیں کیا. کیا یہ درست ہے؟ ارشاد. انیق احمد صاحب ایک تو میں یہ عرض کروں کہ قتال کے تو خاص معنی ہیں جبکہ لفظ جہاد ایک جامع لفظ ہے کیونکہ اس کا مادہ جہد ہے اور جہد کے معنی کوشش کے ہیں اور اجتہاد بھی اسی سے بنا ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی صاحب علم و فقہ کا اپنی انتہائی حد تک علمی اور فکری صلاحیتوں کو صرف کرنا تاکہ مسائل کا حل نکل آئے. اسی میں تو جہاد کے معنی عملی جہاد بھی ہے. تو جب ہم عملی جہاد کیونکہ ایک تو ہے کہ جہاد بالقلم کہ ہم قلم کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کریں، قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح لکھیں، مسائل بیان کریں، اسلام کا دفاع کریں تو قلم سے کریں تو جہاد بالقلم ہے اور زبان سے کریں تو جہاد باللسان ہے
مال سے کریں تو جہاد بالمال ہے، اور وقت آئے تو تلوار سے کریں تو جہاد بالسیف ہے، اور اسی کو قتال بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ رباط یوم ولیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر وقیامہا، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرحدوں پر مورچہ بند ہو کر دشمن کے مقابلے میں جہاد کے لیے تیار رہنا ایک رات کے لیے یہ مہینے بھر کے مسلسل روزوں اور مہینے بھر کی راتوں کے قیام سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّكُمْ وَعَدُوَّ اللَّهِ، کہ تم دشمن کے مقابلے میں ہر وقت ہائی الرٹ رہو، ریڈ الرٹ رہو، تیار حالت میں رہو۔ تو آج کل تو ہم کہیں گے کہ آرمڈ پوزیشن میں رہو، کیونکہ زمانے میں تو گھوڑا بھی ایک طرح سے جہاد کا سامان تھا، تو ان کو تیار رکھو تاکہ تم اس سے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ لہذا یہ جہاد جو ہے یہ عبادت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اور بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ویسے تو جان اور مال کا مالک بھی وہی ہے، لیکن وہ اس کا کرم ہے کہ وہ یہ نعمت جان اور نعمت مال بندے کو دیتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ میرے ہاتھ بیچ دو۔ فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، کہ وہ اللہ کی راہ میں عملی جہاد کرتے ہیں، کبھی مارے جاتے ہیں، کبھی دشمن کو قتل کرتے ہیں۔ تو فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس بے کی بشارت سنو جو تم نے اللہ سے کیا ہے، کہ اے اللہ ہم نے اپنی جان اور مال کو تیرے ہاتھ بیچ دیا ہے، جہاں جہاں اور جب جب تیرے دین کا تقاضا ہوگا ہم مالی قربانی دینے اور جانی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور پھر حضور نے تو خود جہاد کی تمنا کی ہے کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تمنا کر کے جہاد کے شہادت کی تمنا کر کے شہادت کے کو معراج عطا کر دی۔ اب جو سوال کا حصہ ہے کہ جہاد موقوف ہو گیا، تو ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، جہاد کبھی بھی موقوف نہیں ہوا۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جب جب ضرورت پڑے گی جہاد کی، جہاد کیا جاتا رہے گا۔ اور جو لوگ جو ہمارے وطن کے فرزند ہمارے ملک کی سرحدوں پر دفاع کے لیے ہیں، وہ سب مجاہدین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی جہاد بھی کیا۔ غزوہ بدر دفاعی جہاد تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ سے چل کر مشرکوں نے مدینے پر حملہ کیا تھا۔ غزوہ احد یہ دفاعی جہاد تھا، مکہ مکرمہ سے چل کر کفار نے مدینے پر حملہ کیا تھا۔ اسی طرح سے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب یہ بھی دفاعی جہاد تھا، کہ کفار مکہ نے پوری
قبائل کے لشکر کو جمع کر کے مدینے پر حملہ کیا تھا، اور بعض اوقات حضور نے دینی مصلحت کے تحت اقدامی جہاد بھی کیا، اوفینسو بھی کیا ہے، کہ جب اہل مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کو توڑ دیا اور اس کی شرائط کی خلاف ورزی کی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو ہمارے حلیف قبیلے کے جن افراد کو تم نے قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کرو، اور یا پھر تم معاہدے کو توڑ دو، تو انہوں نے کہا معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، بعد میں پشیمان بھی ہوئے۔ تو پھر فتح مکہ کے موقع پر حضور نے اقدامی جہاد کیا، اوفینسو کیا، تاکہ فتنے کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے پھر غزوہ تبوک کا وقت آیا، جو خیبر پر حملہ کیا، یہ بھی اقدامی تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، قریش مکہ کو، کفار مکہ کو اکساتے تھے، اور مسلمانوں کے اندر ایک فتنے کا مرکز بنا ہوا تھا۔ تو آخرکار حضور نے خیبر پر بھی حملہ کیا۔ تبوک کا موقع یہ تھا کہ یہ خبر آئی تھی کہ قیصر جو ہے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے والا تھا، تو پھر حضور نے مشورے سے طے کیا کہ قبل اس کے کہ وہ آ کر مدینے پر چڑھائی کرے، ہمیں آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روکنا چاہیے۔ تو وہ بھی ایک اقدامی جہاد تھا۔ لہذا یہ حالات کو دیکھا جاتا ہے، مصلحت وقت کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اپنے پوٹینشل کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اسلام میں اقدامی جہاد بھی سنت رسول سے ثابت ہے، دفاعی جہاد بھی ثابت ہے۔ تو یہ جو ملک کا امیر یا سربراہ ہوگا، اس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کب ہمیں کس طرح کا جہاد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی ذیل میں ایک سوال آپ کی خدمت میں اور رکھ دیتے ہیں۔ یہ بات تو آپ نے بالکل واضح کر دی مشتاق صاحب کے سوال کے ذیل میں۔ جہاد جیسے آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے حدیث یہاں پر کوٹ کر دی، بیان فرما دی آپ نے، جہاد قیامت تک کے لیے ہے۔ جہاد کیا پرائیویٹلی ہو سکتا ہے یا ریاست ہی کرے گی؟ دیکھیں، جہاد اگر کہیں پر اسٹیبلشڈ ریاست ہے، ایک حکومت قائم ہے مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے، تو پھر ریاست فیصلہ کرے گی۔ جو ریاست کی ہائی اتھارٹی ہے، آج کل صدر کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں، امیر کہیں، جو بھی کہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثلا افغانستان پر سوویت یونین نے حملہ کر دیا، یا اتحادی طاقتوں نے حملہ کر دیا، اور جو وہاں امارت اسلامیہ قائم تھی انہوں نے درہم برہم کر دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر مسلمانوں کا کام تھا کہ وہ اٹھیں اور مقابلہ کریں۔ لیکن جو عمارت جبراً معزول کی گئی تھی، ان کا ایک عمارتی نظام موجود تھا، انہوں نے جہاد کیا اور اپنے ملک کو آزاد کیا۔ تو اس طرح کے حالات میں ظاہر ہے کہ پھر مقامی جو لوگ ہوں گے، قیادت ہوں گے، اگر اس طرح کا جبراً غلام بنایا جائے تو اپنی حریت وطن کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں۔ اور اس کو دنیا نے بھی اپنے لیے تسلیم کیا ہے کہ امریکہ جو تھا وہ برطانوی استعمار کے زیر نگین تھا، لیکن پھر 17ویں صدی میں امریکن نے، جو ان کے آج کل کے امریکنز کے فور فادرز کہلاتے ہیں، تو انہوں نے مسلح اسٹرگل کی اور اپنے ملک کو آزاد کیا اور انگریزوں کی سلطنت سے آزادی کا اعلان کیا۔ تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، کہ آپ کریں
تو وہ جہاد آزادی کہلائے اور مظلوم مسلمان کریں تو پھر آپس پر دہشت گردی کا لیبل لگائیں. پھر ایک یکساں ڈیفینیشن عالمی سطح پر ہونی چاہیے. جی، وہ یکساں ڈیفینیشن عالمی سطح پر ہونی چاہیے. لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی کہ دین کیا کہتا ہے. دین یہ فرماتا ہے کہ اگر ایک نظم قائم ہے، ایک ریاست موجود ہے، تو ان کا فیصلہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ بڑوں کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری ہے. پرائیویٹلی جہاد نہیں ہو سکتا. لیکن اگر نظم نہیں ہے اور مسلمانوں ملک پر جو ہے حملہ ہوا ہے، قبضہ کر لیا ہے، غاصب قوتوں نے کر لیا ہے، تو پھر وہ کسی ریاست کی اجازت کا انتظار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، چند سوالات ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے ویڈیو کوئسچن. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلام میں قصب حلال کی فضیلت رزق حلال کی فضیلت. رزق حلال تو درجہ عبادت میں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما کسبتم، اے مومنو اپنی پاکیزہ کمائی سے کھاؤ. لہذا یہ مسلمان کی شرعی، دینی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بقائے حیات کے لیے اور اپنے زیر نگیں افراد کی بقائے حیات کے لیے اسٹرگل کریں، جد و جہد کریں، کسب و کمال کریں، محنت کریں، لیکن اس کے لیے حلال ذرائع کو اختیار کریں، ظلم نہ کریں، تعدی نہ کریں، چوری اور ڈاکہ زنی نہ کریں، کسی کے مال کو غصب نہ کریں، ناجائز طریقوں سے مال کسی کا حاصل نہ کریں، بلکہ حلال، طیب اور پاکیزہ طریقوں سے مال کمائیں. اور حلال روزی کی بڑی برکات ہوتی ہیں کہ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دعوتو فأنا یستجاب، کہ میں دعائیں کرتا رہا سنوائی نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیسے قبول ہو کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور وہ غذا جو اس کا جزو بدن بنتی ہے اور خون کے ذریعے اس کی رگوں میں دوڑتی ہے، وہ حرام ذریعے سے حاصل کی گئی ہو تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوتی، عبادات میں برکات اور تاثیر بھی نہیں ہوتی. اس لیے حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور اپنی اور اپنے زیر کفالت افراد کی جائز حاجات کو پورا کر کے اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رزق حلال بہت ضروری ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. مولانا روم کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ علم و حکمت آید از نان حلال. جی ہاں بالکل. علم و حکمت آید از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال. وہ اللہ اکبر. جی ہاں بالکل. تو اب آپ دیکھیے نا یہاں پر عشق اور رقت، رقت کو یہاں کس طرح مولانا روم نے استعمال کیا ہے کہ ہاں عشق، اور عشق وہ کہ جو اقبال جیسے عشق کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ رزق حلال کی برکات ہوتی ہیں. اولاد بھی صالح اور نیک ہوتی ہے، اطاعت گزار ہوتی ہے، عبادت میں لذت ملتی ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
مقبول ہوتی ہے، اس لیے رزق حلال کو عبادت سمجھ کر اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو رزق حرام کیا انسانی غیرت کے خلاف نہیں ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے شیخ، اپنے استاد حضرت وکیع سے میں نے شکوہ کیا، شکایت کی یا اپنی مشکل بیان کی کہ حافظہ اچھا نہیں ہے، فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وصیت کی کہ معصیتوں کو ترک کرو، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور نافرمان کو نہیں ملتا۔ تو معاصی میں سے ایک بڑی معصیت جو ہے وہ حرام خوری بھی ہے، حرام کمائی بھی ہے، تو اس پھر وہ نفس میں اور قلب میں اور روح میں ظلمتیں پیدا کرتی ہے، تو پھر وہاں نور علم اور نور ہدایت داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ حرام خوری اور حرام کاری کے اثرات نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہیں۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حج یا عمرے کے لیے صرف سفید احرام ہی کیوں استعمال کیا جائے؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ احرام میں جو دو چادریں مرد استعمال کرتے ہیں، ایک تہبند کے طور پر اور ایک اوپر اوڑھنے کے لیے، یہ سفید کیوں ہوتا ہے؟ بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ کپڑا انسلا ہونا چاہیے تاکہ جو حجاج کرام ہیں یا معتمرین ہیں یہ لگے کہ یہ نارمل یا معمول کی زندگی سے ہٹ کر ایک مسافرانہ وضع اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پسندیدہ اگرچہ سفید رنگ ہے، لیکن کسی کو سفید رنگ کی چادریں دستیاب نہ ہوں اور رنگین چادریں استعمال کر لیں تو حج پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ یعنی سفید رنگ کا ہونا یہ واجبات احرام میں سے نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، سنت رسول ہے، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن وہ ہرا پیلا، نیلا پیلا جو بھی ہے، وہ اس کلر کی بھی دونوں چادریں۔ سفید کا فائدہ یہ ہے کہ یک رنگی ہو جاتی ہے، یکسانیت ہو جاتی ہے، تمیز مٹ جاتی ہے، اور جو مسلمان مختلف خطوں سے، علاقوں سے، قوموں کے حامل، نسلوں کے حامل، رنگتوں کے حامل آتے ہیں تو ایک رنگ میں رنگ جاتے ہیں کہ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست، وصبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ تو پھر اس کے لیے پسندیدہ یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک وحدت امت کا مظاہرہ ہوتا ہے سفید احرام میں۔ آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت۔ مرد موجود نہ ہو تو کیا عورت اذان دے سکتی ہے بچے کے کان میں یا نہیں؟ پیدا ہو اور نومولود بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کے لیے مرد دستیاب نہ ہو تو عورت بھی اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ سکتی ہے، اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو نومولود
بچے کے کان میں اذان اور اقامت کو مشروع قرار دیا گیا ہے، سنت قرار دیا گیا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ عالم ارواح سے جب نومولود بچہ اس عالم آب و گل میں آتا ہے تو اس کی سماعت سے، اس کے کانوں سے جو پہلی آواز ٹکرائے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو، اس کی وحدانیت کی شہادت و اقرار ہو، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اعلان ہو، دعوت صلاۃ ہو، دعوت فلاح ہو، اقامت صلاۃ کی ترغیب ہو، تاکہ اس کی روح ان آوازوں سے مانوس رہے، اور جب شعور کی منزل میں داخل ہو تو یہ طلب اور طلب اور جستجو طلب اس کے روح میں پیوست ہو کہ وہ اللہ کی بندگی کی طرف راغب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو اذان کی بات ہوئی، اور دوسرے کان میں یعنی بائیں کان میں جو اقامت کہی جا رہی ہے، اس میں اقامت صلاۃ کا ہے، تو ظاہر ہے کہ فرائض میں سے سب سے پہلا جو فرض متوجہ ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو مرو اولادکم بالصلاۃ، انہیں نماز پڑھنے کی ترغیب دو، موٹیویٹ کرو، شوق دلاؤ، رغبت دلاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو قدر سختی کر کے، بدستور نہ پڑھیں تو سختی کر کے ان کو نماز کا پابند بناؤ، کیونکہ ماں باپ کو حضور نے مربی بھی کہا ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ ماں باپ کے لیے یوں دعا مانگو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں شفقت سے، پیار سے، نرمی سے، چاہت سے، محبت سے مجھے پالا تھا۔ تو ربوبیت اللہ کی صفت بھی الحمدللہ رب العالمین، اور ربوبیت والدین کی صفت بھی ہے۔ رب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور رب مجازی انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو بائیں کان میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہا جا رہا ہے، اور یہ اذان کا یہ حصہ اس کی سماعت کے ذریعے اس کے اندر اتارا جا رہا ہے کہ قلب میں، روح میں جذب کیا جا رہا ہے کہ قبل اس کے میرا بیٹا دنیا کی آلودہ آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائیں، یہ پاکیزہ آواز اس کے اندر جا رہی ہے اور جانگزیں ہو رہی ہے کہ اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی، تجھے اقامت دین کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو اس ابھی بچہ وہ چند گھنٹے کا ہے اور اس کے اندر یہ آواز، یہ ذمہ داریاں دین نافذ کرتا ہے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون مفتی صاحب، آپ تشریف لائے اور ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشورہ لینا خود صحیح راہ پا لینا ہے، مشورہ لینا خود صحیح راہ پا لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔